ناظرین امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ آج 3 ٹاپکس ہیں جس پر ہم بات کریں گے اور یہ تینوں اچھی بڑی خبریں ہیں۔ پہلی تو یہ ہے کہ این پی کی کون سی وکٹ گری ہے، اس حوالے سے بات کریں گے۔ ساتھ ساتھ جو صحافیوں پر پابندی لگی ہے اس حوالے سے میں اپنا موقف آپ کے سامنے رکھ دوں گا۔ اور تیسری جو تحریک انصاف جو ہے وہ تحریک چلانے جا رہی ہے اس حوالے سے بات کریں گے۔ تو تینوں موضوعات پر بات کرنے سے پہلے آپ سے وہی ریکویسٹ کہ چینل کو لائک کر لیں، سبسکرائب کر لیں، دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ ساتھ ساتھ یہ جو بیل آئیکن ہے نا اس کو پریس کر لیں، کیونکہ اکثر دوست کہتے ہیں کہ ولاگ نہیں مل رہا، تو جب تک آپ اس کو پریس نہیں کریں گے آل آپشن کے ساتھ تو آپ کو ولاگ نہیں ملے گا۔ تو جناب چلتے ہیں پہلی خبر کی طرف۔ بلور فیملی جو تھی، ایک وقت تھا کہ پشاور میں ان کا طوطی بولتا تھا۔ غلام احمد بلور، بشیر احمد بلور، الیاس بلور، ایک بھائی ان کا بیوروکریٹ تھا عزیز بلور، لیکن یہ لوگ سیاست میں بڑے ایکٹیو تھے۔ پشاور میں ان کا بڑا ہولڈ تھا اور یہ لوگ بڑے ایکٹیو تھے سیاست میں۔ ایک ٹائم پہ غلام بلور بھی وزیر تھے، بشیر بلور بھی وزیر، تو تقریباً یہ بھائی جو تھے اس میں سے الیاس بلور صاحب سینیٹر بھی رہے، تو انہوں نے کافی وزارتیں بھی دیکھیں، کافی انہوں نے سختیاں بھی دیکھیں۔ لیکن آخر میں یہ ہوا کہ جب بشیر بلور صاحب شہید ہو گئے، الیاس بلور صاحب بھی وفات پا گئے، غلام بلور صاحب چونکہ ایج کی وجہ سے ان کے ایشوز تھے، لیکن ان کا بڑا گلہ یہ تھا کہ این پی انہیں بالکل، جب میری 1-2 دفعہ بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ نہ فون کا جواب دیتے ہیں امل ولی اور نہ کال بیک کرتے ہیں۔ تو اب ایک لیڈر کی اور ایک پرانے لیڈر کی جو کہ ان کے والد اور دادا کے ساتھ سیاست کرتے رہے ہوں، ان کے ساتھ اس قسم کا رویہ ہو تو یقیناً پھر وہ دل برداشتہ ہو جاتے ہیں۔ تو غلام بلور صاحب نے ایک تو پشاور چھوڑ دیا، دوسرا انہوں نے سیاست سے کنارہ کشی اختیار کر لی ہے۔ ان کو بڑی آفرز تھیں کہ آپ کسی اور پارٹی میں چلے جائیں، لیکن انہوں نے کہا کہ میں اس عمر میں کہیں نہیں جانا چاہتا۔ اب جو ہارون بلور شہید تھے، ان کی فیملی میں شہداء کی تعداد بھی کافی ہے، تو اتنی قربانیوں کے بعد بھی پارٹی نے ان کے ساتھ وفا نہیں کی۔ اب سمر بلور نے یہاں سے الیکشن بھی لڑا، وہ صوبائی اسمبلی میں بھی تھیں۔ بہرحال انہوں نے اب یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ مسلم لیگ نون میں چلی جائیں، تو اس کے لیے آج ان کی پرائم منسٹر صاحب سے ملاقات ہوئی اور سمر بلور جو ہیں وہ انہوں نے مسلم لیگ نون کو جوائن کر لیا ہے۔ تو بہرحال یہ ایک بدقسمتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ پارٹیوں کے اندر جو پرانے لوگ ہوتے ہیں ان کو جب آپ اہمیت نہیں دیتے تو ان کے جو بچے ہیں پھر وہ دوسری پارٹیوں میں چلے جاتے ہیں۔ این پی میں زیادہ جو ایشو آیا وہ میرا خیال ہے کہ زاہد خان صاحب بھی چھوڑ کے چلے گئے، کچھ لوگ پارٹیاں ختم نہیں ہوتی لیکن یقیناً لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں، اور وجوہات وہ ایمل خان کو سوچنا چاہیے کہ ان کو مرکزی لیڈر بنایا گیا، مرکزی صدر بنایا گیا، تو یہ موروثی سیاست جو ہے اور لوگ پسند بھی کرتے ہیں، ایمل ولی کو لوگ پسند کرتے ہیں، تو ان کو مرکزی صدر بنا دیا گیا۔ لیکن یقیناً جو سینئر لوگ ہوتے ہیں وہ عزت مانگتے ہیں، جب آپ عزت نہیں کریں گے تو وہ پھر پارٹی چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ جناب دوسرا ٹاپک جو ہے وہ تحریک انصاف کا ہے۔ تحریک انصاف نے اعلان کر دیا ہے کہ 5 اگست کو عمران خان صاحب کی قید کے 2 سال مکمل ہو جائیں گے۔ یہ بہت لمبا عرصہ ہے، میرے خیال میں کہ جو ہماری جو تاریخ ہے اس کے اندر بہت کم لوگوں نے اتنا مشکل وقت گزارا ہے، اور گرمی ہو سردی ہو اس کے اندر آپ نے کم از کم 2 گرمیاں 2 سردیاں گزار دیں، اور ایک مشکل مرحلہ تھا اور لوگوں کا خیال تھا کہ عمران خان صاحب نہیں گزار سکیں گے، لیکن انہوں نے گزار لیا۔ اب انہوں نے کہا ہے کہ جناب ملک میں ایک احتجاجی تحریک کا آغاز ہوگا اور 5 اگست کو یہ پیک پر ہوگا۔ اب وہ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ ایک تو میری کچھ لوگوں سے بات ہوئی تھی، ان کا یہ کہنا ہے کہ ملک بھر میں مظاہرے ہوں گے، یعنی صرف وہ اسلام آباد والا معاملہ نہیں ہوگا بلکہ ہر شہر میں مظاہرہ کیا جائے گا، اور پھر ہر شہر کو بتدریج مظاہروں میں شدت آئے گی، اور پھر جو بڑے جلوس ہوں گے وہ بھی نکالے جائیں گے،
ساتھ ساتھ جو ہے دھرنے بھی دیے جائیں گے، لیکن یہ دھرنے جو ہیں ایک ٹائم فریم میں ہوں گے. ایسا نہیں ہوگا کہ لوگ بیٹھ جائیں گے تو جائیں گے نہیں. شاید وہ چند گھنٹوں کے ہوں دھرنے، شاید وہ ایک دن کے ہوں، لیکن کوئی لمبے دھرنے نہیں ہیں. فی الحال تو یہ فیصلہ ہوا ہے کہ احتجاج جو ہے وہ ہر شہر کے اندر ہر چوراہے پہ کیا جائے گا اور ورکروں کو موبلائز کیا جائے گا. ایک اچھی بات اس میں جو ہے کہ اسلام آباد کی طرف فی الحال جانے کا کوئی پلان نہیں بنایا گیا، لیکن الٹیمیٹلی جب یہ ہوں گے اور ایک لوگ چارج ہو جائیں گے تو پھر لوگ مطالبہ کریں گے کہ ہمیں اسلام آباد جانا چاہیے. اب دوسری جانب جب ہم دیکھتے ہیں کہ جناب عمران خان صاحب کے جو بیٹے ہیں قاسم اور سلیمان، ان دونوں نے کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ وہ عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے انہوں نے کوششیں شروع کر دی ہیں. پہلی کوشش وہ یہ کر رہے ہیں کہ وہ پہلے تو انہوں نے ایکس پہ بیان جاری کیا، ویڈیو بیان بھی آپ نے دیکھا ہوگا، ان کا انٹرویو ہوئے وہ بھی آپ نے دیکھے ہوں گے. اب اس کے بعد وہ امریکہ جا رہے ہیں، یعنی ایک لابنگ کی کوشش کی جا رہی ہے امریکہ میں تاکہ امریکہ کوئی اثر و رسوخ کو استعمال کرے. اور اگر انہوں نے اپنی والدہ اور اپنے جو ان کے نانا ہیں ماموں ہیں، اگر وہ اپنے کانٹیکٹس استعمال کیے، یعنی جو ہم جیوز کی بات کرتے ہیں یا ان کی فیملی کی بات کرتے ہیں، تو میرے خیال میں کہ پھر وہ ایک کامیاب پریشر ڈال سکیں گے. ایک بات یہ بھی آئی کہ جی وہ پاکستان آ رہے ہیں. اب پاکستانی حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ قاسم اور سلیمان اگر پاکستان آئے اور انہوں نے کسی احتجاج میں شرکت کی تو انہیں اریسٹ کر لیا جائے گا. اور پھر رانا ثناء اللہ صاحب نے یہ کہا ہے کہ جی ان کو ہم کسی قسم کی یہاں پہ تحریک انصاف کو بھی جو ہے احتجاج کی اجازت نہیں دیں گے. یہ میرے خیال میں بہت ایک غلط پریسیڈنٹ سیٹ کر رہے ہیں کہ تحریک انصاف کو ہم یہاں پہ تحریک چلانے یا احتجاج کرنے یا پروٹیسٹ کی اجازت نہیں دیں گے. پاکستان کے اندر اگر آپ کسی کو احتجاج کی اجازت نہیں دیں گے تو کیسے اپنا ایک احتجاج وہ کرے گا؟ پھر لوگ اسی طرح ہو جاتے ہیں کہ پھر وہ تشدد پہ چلے جاتے ہیں. لیکن رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اطلاعات ہیں، سورسز ہمارے، کہ تحریک انصاف ایک بار پھر 9 مئی کرنے جا رہی ہے اور اسی قسم کی، تو اگر اس قسم کا کوئی پلان ہے تو میرے خیال میں کہ نہیں کرنا چاہیے. اور دوسری بات جو ہے اسے سامنے لانا چاہیے. اس چیز کو اگر آپ سامنے نہیں لائیں گے نا تو یہ ویسے ہی جو ہے نا ایک الزام ہی ہوگا. تو مہربانی کریں، اگر آپ کے پاس کوئی سورسز کی رپورٹس ہیں، کوئی آپ کے پاس چیزیں ہیں تو اس کو سامنے لائیں اور ان لوگوں کو بے نقاب کریں جو کہ 9 مئی کرنا چاہتے ہیں. باقی احتجاج ہے، کرنے دیں، احتجاج کر لیں گے، کیا فرق پڑتا ہے؟ تو احتجاج انہیں کرنا بھی چاہیے، ان کا حق ہے. کل کو اگر یہی حکومت اپوزیشن میں چلی گئی تو وہ بھی یہی احتجاج کرے گی اور کرتے بھی رہے ہیں. تو لہٰذا اتنا پریشر ڈالیں جتنا کہ بھی کل آپ برداشت بھی کر سکیں. اب قاسم اور سلیمان کے حوالے سے ان کا یہی کہنا تھا کہ یہ دونوں جو ہیں برٹش نیشنلز ہیں، تو لہٰذا یہ پاکستان آئیں، اپنے والد کے لیے اگر یہ آتے ہیں تو آئیں، لیکن کسی احتجاج میں ان کو شریک نہیں ہونے دیا جائے کیونکہ یہ پاکستانی باشندے نہیں ہیں. تو میرا یہ اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے کہ ایک تو ٹھیک ہے وہ اپنا ان کے والد ہیں وہ آ سکتے ہیں، میرا تو خیال ہے کہ وہ احتجاج بھی کر سکتے ہیں، اور احتجاج اگر پیسفل ہو تو میرا خیال ہے اس میں تو کوئی بری بات نہیں ہے. اور اگر وہ لوگ آتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو تحریک کی بات کی جا رہی ہے یہ بڑی پیک پہ چلی جائے گی، کیونکہ ظاہر ہے فیملی ہے اور بیٹے ہیں ان کی. ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ بے نظیر بھٹو نے اپنے والد کے لیے جدوجہد کی، ان کی وائف نے نصرت بھٹو نے جدوجہد کی، کلثوم نواز نے جدوجہد کی. تو اگر ان کے بیٹے پاکستان آنا چاہتے ہیں میرے خیال میں کہ ان کو آنا دینا چاہیے. البتہ یہ واضح ہونا چاہیے کہ پرتشدد واقعات نہیں ہونے چاہیے، 9 مئی والا معاملہ نہیں ہونا چاہیے. عمران خان صاحب کا بھی بیان آیا ہے اور میں چاہوں گا کہ میں آپ کے سامنے رکھ دوں. وہ کہتے ہیں کہ جب قوم ایک دفعہ کھڑی ہو جائے تو پھر اس کو کوئی جھکا نہیں سکتا، وہ پھر ڈٹ جاتی ہے اور قوم اپنے حقوق پھر خود لیتی ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ کوئی طاقت انہیں پھر اس طرح گرا نہیں سکتی. وہ کہتے ہیں کہ جناب عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ 5 اگست کو میرے 2 سال پورے ہو جائیں گے تو پورے پاکستان کے اندر یہ احتجاج جو ہیں وہ تیز ہونے چاہیے. پھر وہ ایک گلہ بھی کرتے ہیں کہ نیلسن منڈیلا ہو گیا، گاندھی ہو گیا، تو ان سب کو جیلوں میں یہ کئی سال رہے ہیں
اور نیلسن منڈیلا کی تو بات ہی نہ کریں، تو اتنے عمر انہوں نے آدھی عمر گزار دی، تو ان کے پاس فیسیلیٹیز تھیں۔ اب جیسے فیسیلیٹیز کیا ہیں؟ فیسیلیٹیز یہی ہے نا کہ آپ کو اخبار آ رہا ہو، آپ کے پاس کاغذ پین ہو، آپ کچھ لکھ سکیں۔ تو عمران خان صاحب بتا رہے ہیں کہ جی مجھے 6-8 کا ایک سیل ہے، اس کے اندر رکھا گیا ہے، اور شدید گرمی میں، اور نہ میرے پاس کوئی کتاب پڑھنے کے لیے ہے، نہ میرے پاس کوئی کچھ لکھنے کے لیے ہے۔ تو میرے خیال میں کہ یہ پھر وہ کہتے ہیں کہ مجھے قید رکھا جاتا ہے، باہر بھی نہیں نکالا جاتا، ملاقاتیں میری جو ہیں بہت کم ہو گئی ہیں، اور جبکہ نواز شریف یا زرداری صاحب جیل میں تھے تو ان کی ملاقاتیں بھی کافی تھیں، اور لوگ ان سے روزانہ ملتے تھے۔ اور اب یہ اس حد تک ہے کہ جی پولیس کے جو لوگ جو ڈیوٹی پر ہوتے ہیں وہ بھی بات نہیں کرتے، ان کو بھی اجازت نہیں ہے کیونکہ کیمرے لگے ہوئے ہیں کہ کوئی مجھ سے بات کر سکے۔ تو ساتھ ساتھ وہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں نہ کوئی آئین ہے، نہ کوئی قانون ہے، نہ کوئی عدلیہ ہے، اور جو عدلیہ ہے وہ بھی اس کے تمام فیصلے جو ہیں وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ مطلب ہے کہ جانبدارانہ ہیں، کوئی غیر جانبدارانہ شفاف قسم کا ٹرائل ہے، نہ کوئی اس قسم کی کوئی سہولت ہے پاکستان کے اندر۔ اب وہ کہتے ہیں کہ جناب جو میرے پاس سے پہلے کتابیں آتی تھیں، لوگ لے کے آتے تھے، ساتھ ساتھ اخبارات آتے تھے میرے پاس، تو میرا اخبار بھی بند کر دیا گیا ہے، کتابیں بھی بند کر دی گئی ہیں، اور ٹی وی جو تھا اس کو بھی بند کر دیا گیا ہے، ٹی وی کی میرے پاس فیسیلیٹی نہیں ہے۔ ٹی وی سے یہ تھا کہ ان کے پاس کچھ چینل آتے تھے وہ دیکھ سکتے تھے، وہ بھی ان کے پاس نہیں ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جمہوریت ہی نہیں رہی، اور یہاں پہ جو ہے نا نہ آزادی ہے، نہ جمہوریت ہے، نہ آئین ہے، نہ قانون ہے، اور پاکستان جو ہے ایک آمرانہ ڈکٹیٹرشپ میں چل رہا ہے، جس میں جو لوگوں کے حقوق ہیں وہ سلب کیے گئے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ ہمارے ورکروں کے ساتھ زیادتیاں کی گئیں۔ یہ ان کا ایک لمبا ٹویٹ ہے، اور اب انہوں نے یہ کہا ہے کہ پارٹی جو ہے وہ تحریک چلائے۔ اب تحریک کے حوالے سے جو میں نے آپ سے کہا کہ وہ پلان کیا جا رہا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ ایک آدھ دن میں اس کی اناؤنسمنٹ ہو جائے۔ تو یہ جو ہوگا تقریباً کچھ 15-20 دن پہلے شروع ہوں گے، اور 5 اگست تک اس کو پیک پر لے کے جانا ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا کس قسم کی اسٹریٹجی آتی ہے، اور حکومت بھی جو ہے کیا وہ کرتی ہے، اس کا ایک رد عمل کیا آتا ہے۔ جہاں تک بات ہے علی امین گنڈاپور کی، تو ان پر کافی شدید الزامات لگ رہے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اس دن رانا ثناء اللہ صاحب اور خواجہ آصف صاحب جو ہیں، خواجہ آصف صاحب نے بھی ایک بات کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی ہم نے تو یہ دیکھا ہے کہ جب علی امین ملتے ہیں آ کے اسٹیبلشمنٹ سے، تو اتنی تعریفیں کرتے ہیں کہ ہمیں شرم آ جاتی ہے۔ یعنی وہ اپنے ساتھ، انہوں نے کہا، ان کے الفاظ یہ تھے کہ جناب وہ تو اپنے ساتھ ٹرک لے کے آتے ہیں، اور ٹرک کس چیز کا لے کے آتے ہیں؟ مکھن کا ٹرک لے کے آتے ہیں، مطلب بٹرنگ کرتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ پرائم منسٹر نے کہا کہ مجھے تو اپنے کانوں پہ یقین نہیں آ رہا کہ یہ تینوں وزراء اعلیٰ ہیں، ان سے زیادہ آپ اتنی زیادہ تعریف کرتے ہیں کہ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ آپ باہر کیا بات کرتے ہیں اور اندر کیا بات کرتے ہیں۔ تو یہ علی امین پر سنگین الزامات ہیں کہ وہ جب بھی کمرے میں بیٹھتے ہیں، اور اگر کوئی جرنیل ہو سامنے، تو پھر وہ اتنی تعریف کرتے ہیں کہ انہیں سمجھ ہی نہیں آتا کہ انہوں نے کیا کہا ہے۔ تو بہرحال باہر نکلتے ہیں تو پھر وہ چیلنج کرتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو، دوسروں کو، آگے پیچھے، لیکن جب وہ اندر کمرے میں آتے ہیں تو اتنا مکھن لگاتے ہیں، چاپلوسی کرتے ہیں۔ یہ خواجہ آصف صاحب نے الزام لگایا ہے۔ ابھی تک علی امین گنڈاپور صاحب کی طرف سے جواب نہیں آیا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے قسم بھی کھائی اور کہا کہ یہ پرائم منسٹر صاحب نے باقاعدہ انہیں کہا کہ آپ اندر تو بالکل آپ ڈیفرنٹ ہو جاتے ہیں، اور اتنی آپ نے وہ تعریف کرتے ہیں کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آپ نے پہلے کیا کہا تھا اور آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ بہرحال یہ سیاست ہے، اور سیاست کے دل میں سیاست کے اس میں دل نہیں ہوتا، اور یہی ہوتا ہے کہ باہر عوام کو آپ بیوقوف بناتے ہیں، اندر جا کے آپ ملاقات کرتے ہیں تو گپ شپ ہوتی ہے۔ اگلے دن بھی ایسا ہی ہوا کہ جب علی امین گئے تھے چیف جسٹس کی حلف برداری میں، وہاں گورنر صاحب بھی موجود تھے، اور فیصل کریم کنڈی، علی امین گنڈاپور اور انجینئر امیر مقام جو تھے، تینوں
یعنی تینوں جماعتوں کے، پیپلز پارٹی، نون اور پی ٹی آئی کے تینوں لوگ تھے، اور بڑی زبردست وہاں پہ جو ہے نا گپ شپ ہو رہی تھی، ہنسی مذاق ہو رہا تھا۔ تو وہ ویڈیو جو شیئر ہوئی تو اس پہ شدید رد عمل آیا جو کارکنوں کا تھا کہ آپ ہمیں لڑاتے ہیں اور خود آپ بیٹھ کے خوشگپیوں میں لگے ہوئے ہیں۔ تو یہ سیاست ایسی سی کہتے ہیں، ظاہر ہے میں تو اکثر کہتا ہوں کہ سیاست کریں، دشمنی نہ کریں، اور آپ ٹھیک ہے آپ کا نظریہ الگ ہے، آپ الگ نظریے پہ رہیں، لیکن دوسرے کے نظریے کو آپ نہیں مانتے نہ مانیں، لیکن اس کے ساتھ لڑائی جھگڑا فساد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اپنے لیڈروں سے آپ سیکھیں، جیسے آپ کے لیڈر جو ہے نا ایک دوسرے کو ملتے ہیں اور کس طرح خوش گپیاں لگاتے ہیں، تو آپ بھی گپ شپ لگائیں اور سیریس نہ لیں معاملات کو۔ تو آج کے لیے یہ 3 ٹاپک تھے، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیں، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔